شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کی تعریف کرتے ہیں، مجھے یہ تعریف لگتی نہیں تھی. میں نے کہا مولوی ہوگا، بزرگ ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا. جیسے کہ مرید اڑا دیتے ہیں نا، پیران نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند. بولو، پیران نمے پرند مریدان آہارا میں پرانند. پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑا دیتے. پیر خود اڑتا نہیں ہے، مرید اس کو اڑا دیتے. میں نے کہا کہ یہ اڑ گیا. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ حسین مدنی کو اڑا دیے. لیکن فرماتے کہ مجھے اس عقیدے کے بعد شاید میرے عقیدے میں کمزوری تھی، مجھے الہام ہو گیا اور کشف ہو گیا. دنیا میں بزرگ بہت ہے لیکن پہنچے ہوئے سرکار 3 ہیں. بولو، بزرگ تو بہت ہے لیکن پہنچے ہوئے سرکار 3 ہیں. پہلے نمبر پر بھی عرب ہے، تیسرا نمبر کا بھی عرب ہے، دوسرے نمبر کا حسین مدنی. سمجھے؟ اس کے بعد فرمایا میں نے توبہ کر لی. آئے مصر سے یہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنا، اور اتنے ہی ہوتے ہیں. اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ خنزیر ہے، اس نے ہماری نمازیں خراب کر دی. سلیمان نے کہا فجر کی نماز حضرت نے پڑھائی، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے اعلان نہیں کیا. رات کو آ گئے کہ کہیں کسی کونے میں اسے آرام کیا آدھی رات کو. صبح کو حضرت اقدس حکیم الامت نے دیکھا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ کب آئے ہیں؟ فرمایا میں آدھی رات کو آیا. پھر فرمایا کوئی بستر. کہا کہ بس کسی کونے میں سے سمجھے آرام کی. کہا کہ اللہ کے استاد کے شاگرد. حضرت تو بڑے آدمی تھے. فرمایا اللہ کے بندے نماز میں آگے ہو جاؤ. فجر کی نماز تھی جمعے کے. حضرت آگے ہو. اللہ اکبر. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. 3 رکوع پہلی رکعت میں پڑھا اور سجدہ. سمجھے؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها. آگے سجدہ ہوگا. آپ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت اللہ اکبر سجدے میں چلا گیا، اعلان نہیں کیا. اور تیسری چوتھی صف والے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمجھے؟ حضرت نے پھر کہا اللہ اکبر. یہ حیران ہو کہ یہ تو سمع اللہ لمن حمدہ ہونا چاہیے. آیا سمجھ؟ سامنے والوں کو دیکھا کہ سامنے والے کھڑے. سمجھے؟ لہذا نماز کے بعد ایک ہنگامہ ہو گیا کہ اس بدبخت نے ہماری نمازیں خراب کر دی. حالانکہ مسنون اور مستحب یہی ہے کہ فجر کو، جمعے کی فجر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں یہ 3 رکوع پڑھا ہے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کے 2 رکوع پڑھے مکمل، یعنی 5 رکوع. ایسے تو حضرت تھانوی تو تھے پیر و مرشد، لیکن کبھی بھی زندگی میں یہ نماز پڑھائی بھی نہیں تھی. تو مریدوں کو پتہ کیا تھا؟ جیسے ہمارا مرشد بیٹا ہو، بڑا مرشد. سمجھے؟ تو بڑا ہنگامہ ہو گیا، بہت سے لوگوں نے شان میں گستاخی کی. تو حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندو اپنا ایمان خراب کر رہے ہو اور اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہو. حسین احمد مدنی نے میرا دماغ درست کر دیا ہے، یہ نماز حسین احمد مدنی مجھے دے دے، ہماری نمازیں لے لے سارا کا سارا. سنت کے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہو ایم کے یقین چینل، جس پر اسلامک علماء اور علماء مفتیان کرام کے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں. تو آپ سے کچھ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. اور آگے اس پر تجزیہ کرتے ہیں مفتی حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں ہی اپنے زمانے کے مایہ ناز اور بے مثل علماء تھے، اور دونوں ہی ایک ہی وقت میں اپنے وقت کے امام تھے، اور اماموں کے امام ایسے جید علماء تھے. تو بظاہر ان کا کوئی اختلاف بھی تھا، دونوں دیوبند سے ہی تعلق رکھتے تھے، ایک ہی استاذ کے شاگرد بھی تھے، ہم عصر بھی تھے اور ہم عمر بھی ہوں گے. تو ان کے اختلاف لازمی طور ہے، بڑی شخصیات میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو بھائیوں کی طرح، عزیز اور بزرگوں کی طرح ملتے، اور ایک دوسرے کی اس قدر محبت
اور عزت دیتے تھے۔ اللہ اللہ، کیا کہی جائے ان کی بے مثل کاوش اور ان کی محبت، اخلاق کے پیکر تھے۔ اگر آج ہم موازنہ کریں اس دور کے، اگر کسی ایک سیاسی پارٹی کا دوسرے سیاسی پارٹی میں کیا نہیں کہتے ایک دوسرے کے خلاف، آپس میں ملتے ہوں گے لیکن وہ عزت نہیں ہوتی، بظاہر تو ہوں گی لیکن ان کی بظاہر بھی تھی اور دلی بھی تھی۔ اختلاف تھے نظریتاً یا مفاداً یا کسی تنظیم کی سپورٹ کی وجہ سے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اکرام، ادب اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا ان بزرگوں کی ملاقات سے ثابت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب نے بیان میں عرض کر دیا، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسے شخصیات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔